فرمایا اے میرے غلام میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یہ جو پرچی میں نے اپنی جیب سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھی تھی، یہ وہ تیرا درود تھا جو تو نے میرے اوپر پڑھا تھا۔ جو کندھوں پہ بیٹھے ہوں ان کو دل کی خبر نہ ہو، گنبد خضرا میں بیٹھ کر سرکار اپنے امتی کا درود سن بھی لیتے ہیں اور لکھ بھی لیتے ہیں۔ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش سے اللہ بڑے بڑے مجرموں کو رہا فرما دے گا۔ میدان محشر ہے، نام اعمال تل گیا، نیکیاں کم ہو گئیں، برائیاں زیادہ ہو گئیں، حکم ہوا کہ اس کو لے جو جہنم کی طرف، فرشتے پکڑ کے جا رہے ہیں، وہ زار و قطار روتا ہوا جا رہا ہے۔ باپ بھی چھوڑ گیا، ماں بھی چھوڑ گئی، بیوی جس کی خاطر اپنی ماں کو گالیاں دیتا تھا وہ بھی چھوڑ گئی، اولاد جس کے لیے حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں تھی اکٹھا کرتا رہا، اب وہ بھی نہیں سنتے، روتا ہوا جا رہے، فرشتے اس کو لے کے جا رہی ہیں۔ جب جہنم کے قریب پہنچا تو وہ ہنسنے لگ گیا، مسکرانے لگا، فرشتوں نے روک لیا، کہا کیا ہوا، مسکراتے کیوں ہو؟ کہا مسکراتا اس لیے ہوں، ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھا نا، جس کا انتظار تھا وہ لجپال نبی آ گیا ہے۔ سرکار نے آواز دی فرشتوں کو، فرشتوں رک جاؤ، فرشتے رک گئے، کہا کہاں لے کے جا رہی ہو؟ حضور اس کا وہ نام اعمال تولا اور نیکیاں کم ہو گئی اور برائیاں بڑھ گئیں، حکم ہوا جہنم میں پھینکو اس کو، تو ہم لے کے جا رہے ہیں۔ فرمائی اس کا نام اعمال تل گیا؟ جی حضور تل گیا۔ فرمائی یہ کیسی بات ہے، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے محبوب جو آپ کا ہوگا میں آپ کو اس بارے میں راضی کروں گا۔ کہا واپس لے چلو اس کو، دوبارہ اس کا نام اعمال تولا جائے۔ فرشتے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ادھر سے اللہ کا حکم جہنم میں پھینکو، ادھر سے حضور فرماتے ہیں اس کو واپس لے چلو، کیا کریں؟ آواز قدرت آئی، ایسا کرو اس کو واپس میزان کی طرف لے کر آؤ۔ میزان کے پاس لائے گئے، دوبارہ نام اعمال تولا گیا۔ جب نام اعمال تولا گیا، حضور نے اپنی جیب مبارک سے ایک پرچی نکالی اور نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دی۔ جب نیکیوں کے پلڑے میں رکھی تو وہ نیکیاں بڑھ گئیں اور گناہ کم ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا اس کو جنت میں لے جاؤ۔ فرشتوں نے کہا چل تجھے جنت میں لے کے چلتے ہیں۔ اس نے کہا جنت میں بعد میں جاؤں گا، پہلے اس سے مجھے 4 باتیں کرنے دو۔ میرے سرکار نے فرمایا او میرے غلام، انا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہذہ صلاتک التی کنت تصلی علیہ۔ فرمایا اے میرے غلام میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یہ جو پرچی میں نے اپنی جیب سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھی تھی، یہ وہ تیرا درود تھا جو تو نے میرے اوپر پڑھا تھا۔ اب یہ ویسے حدیث کے الفاظ جو ہیں یہاں تک ہیں، اب دیکھیں قرآن مجید میں ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ فرمایا کہ تمہارے کندھوں کے اوپر 2 بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے، تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ فوراً لکھ لیتے ہیں، یعنی اگر ہم بولیں تو وہ فوراً لکھ لیتے ہیں، اگر اچھا بولیں یا برا بولیں یا کوئی کام کریں تو وہ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پرچی سرکار نے جیب مبارک سے نکالی، فرمایا یہ درود تھا جو تو نے میرے اوپر پڑھا تھا، اب وہ فرشتوں نے وہ ظاہر نہیں لکھا تھا تو اس لیے دوبارہ اس کو تولا گیا، اگر تولا گیا تو وہ وزن تو پہلے کم تھا لیکن سرکار نے دوبارہ نکالی۔ یہ بھی نہیں گمان کیا جا سکتا تو اس نے درود پڑھا ہو اور فرشتوں نے لکھا نہ ہو، چونکہ فرشتے بد دیانت نہیں ہے، کیونکہ معصوم ہیں، ان کے بارے میں یہ گمان ہی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر یہ جو پرچی تھی یہ دوبارہ کہاں سے آئی؟ محدثین فرماتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے فرشتوں نے کوئی بد دیانتی نہیں کی اور ان کے بارے میں وہم اور گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ فرشتوں نے لکھا اس لیے نہیں، چونکہ فرشتے لکھتے تب جب اس کے زبان سے سنتے، یعنی جب وہ بولتا تو فرشتے لکھتے، اس نے بولا نہیں، فرشتوں نے لکھا نہیں۔ یہ جو اس نے درود پڑھا تھا یہ کسی رات میں تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنے دل میں پڑھا تھا، زبان سے نہیں پڑھا تھا، فقط دل کے اندر پڑھا تھا۔ بتاؤ جو کندھوں پہ بیٹھے ہوں ان کو دل کی خبر نہ ہو، گنبد خضرا میں بیٹھ کر سرکار اپنے امتی کا درود سن بھی لیتے ہیں اور لکھ بھی لیتے ہیں۔